علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری کی کتاب صفت الصفوہ، اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے ہوئے جاتے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ کہتی ہے اماں جان آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع فرمایا۔ ماں آگے سے کہتی ہے کہ بیٹی عمر کو تو نہیں معلوم، رات کا اندھیرا ہے، عمر نہیں جانتا، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے، عمر کو معلوم نہیں، عمر کا پیدا کرنے والا رب تو جانتا ہے۔ حضرت عمر نے مکان پہ نشان لگایا، چلے گئے۔ صبح اپنے غلام اسلم کو بھیجا، علامہ ابن جوزی صفت الصفوہ میں نقل کرتے ہیں، تو غلام جو ہے وہ اس عورت کو بھی بلا کے لایا اور اس کی بیٹی کو بھی لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہاری رات کی گفتگو سنی اور مجھے اس بچی کا تقوی بڑا اچھا لگا کہ اس نے کہا کہ عمر کا رب تو جانتا ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو حضرت عمر نے بلایا، ان کے بیٹوں میں عبداللہ بھی تھا، عبد الرحمن بھی۔ فرمایا کہ بیٹوں اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوتی تو اس لڑکی سے میں خود نکاح کر دیتا، اس لیے کہ اس کی زندگی میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن مجھے ضرورت نہیں، تم نے نکاح کرنا ہے تو کر لو۔ تو بیٹوں نے کہا ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے۔ ایک بیٹے تھے عاصم، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ فرمایا ابا جان اگر آپ مناسب سمجھے تو میرا نکاح کر دیں۔ اب انہوں نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہے، والد نے رشتے کا انتخاب کیا ہے تو بیٹا راضی ہو گیا۔ آج تو بچے خود انتخاب کرتے، آج تو لڑکے لڑکیاں خود اپنے لیے رشتے ڈھونڈتے ہیں، نیٹ کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سے رشتے خود ڈھونڈ رہے ہیں۔ جن رشتوں کا ماں باپ انتخاب کرتے ہیں ان میں پاسداری اور پختگی ہوتی ہے۔ والدین کبھی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے، ماں باپ کبھی اولاد کے لیے منفی نہیں سوچتے، وہ ان کا نقصان نہیں چاہتے، وہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، وہ زمانے اور حالات سے واقف ہوتے ہیں، ان کے بال ویسے سفید نہیں ہوئے، انہوں نے تجربات کی روشنی میں سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ جس رشتے کا انتخاب کرے اس رشتے کو پسند کرنا چاہیے، مستقبل میں انسان خوش ہوتا ہے۔ اور جب وہ خود عشق معشوقی کر کے رشتہ کر دیتا ہے، ایسے رشتے عموماً سال 2 سال رہتے ہیں، جب عشق کا نشہ اترتا ہے، جب شہوت ختم ہوتی ہے تو زوال آ جاتا ہے۔ جس کام کی بنیاد اللہ اور رسول کی نافرمانی پر ہو وہ پائیدار نہیں ہوتا، جس کام کی بنیاد خالق ارض و سماوات کے احکامات کے توڑنے پر، اللہ کے حبیب کے احکامات کے توڑنے پر ہو، اس کام میں مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر کے بیٹے عاصم نے کہا ابا جان میں اس رشتے پہ راضی ہوں۔ آپ نے بچی سے پوچھا تم بھی راضی ہو؟ لڑکی نے کہا میں بھی راضی ہوں، ماں بھی راضی تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ اب دیکھیں حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، اگر وہ چاہتے اپنے بیٹے کے لیے کسی حسینہ کا انتخاب کرتے، کسی حسب و نسب والی لڑکی کا انتخاب کرتے، کسی مالدار کا کرتے، دولت مند کا کرتے، نہیں، انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ ایک جھونپڑی کے اندر رہنے والی ایک لڑکی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور اپنے بیٹے کا اس کے ساتھ نکاح کروایا۔ جب یہ دونوں نیک صالح متقی تھے، بیٹا بھی نیک صالح، ادھر لڑکی بھی دیندار نیک صالحہ، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے عمر بن عبدالعزیز جیسا نیک صالح حکمران پیدا ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جنہیں خلیفہ راشدین میں 5ویں نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی خلافت ایسی تھی اور انہوں نے اس طرح عدل اور انصاف قائم کیا تھا کہ لوگوں کو خلفاء راشدین کا دور یاد آ گیا تھا۔ تو گویا کہ اس لڑکے اور حضرت عاصم کے ملنے سے لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ تو دیکھیں گویا کہ یہ جو لڑکی تھی یہ عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی، حضرت عاصم اور عمر بن عبدالعزیز کے نانا ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑنانا ہوئے۔ تو اللہ نے اس سے اتنا کام جو لیا خاندان سے، عمر بن عبدالعزیز سے، پیچھے بنیاد کیا بنی ہے؟ نیک صالح رشتہ۔ تو اس لیے سلف ہمیشہ اس کو دیکھتے تھے دینداری ہو، انہوں نے دولت اور پیسے کو نہیں دیکھا۔ آج لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں لڑکی والے جہیز کتنا دیں گے، معاذ اللہ آج تو لسٹ بنا کر دی جاتی ہے، جہیز میں یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی، ہمیں اتنا سونا چاہیے، اتنا سامان ہمیں چاہیے، اور ہمیں موٹر سائیکل بھی ساتھ ہو، فریزر بھی ہو، ٹیلی ویژن بھی ہو، پوری لسٹ ہوتی ہے۔ یعنی آج انسان کی نگاہ میں قدر نہیں ہے، وہ آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے، اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہے، اس کی قدر نہیں، سامان کی قدر ہے، انسان کی قدر نہیں، مال اور دولت کی قدر ہے۔
اسی لیے جس کام کی بنیاد دولت اور پیسے اور حرص پر ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال سلف نے ہمیشہ دینداری کو ترجیح دی ہے، اور پھر اللہ نے ان کی اولادوں سے بھی بڑا کام لیا۔ اولادیں بھی نیک تب ہوتی ہیں نا جب ماں باپ نیک صالح ہوتے ہیں۔ جب والدین کی زندگی میں تقوی نہیں ہوتا نا، پھر اولادوں سے بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں لیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کا واقعہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں نقل کیا۔ ان کے والد حضرت مبارک رحمہ اللہ ایک انار کے باغ میں درختوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ باغ کا مالک خود باغ میں آتا نہیں تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک دفعہ اس کا آنا ہوا کہ اتنا دن گزرے، اتنے ماہ گزرے، سال گزرے، میں نہیں گیا، چلو آج اپنا باغ دیکھتا ہوں۔ باغ دیکھنے گئے تو حضرت عبداللہ کے والد مبارک سے کہا ایک انار توڑ کے لاؤ، لیکن میٹھا ہونا چاہیے۔ حضرت مبارک انار توڑ کے لائے، اتفاق سے کڑوا نکلا۔ کہا دوسرا لاؤ، دوسرے درخت سے لایا، وہ بھی کڑوا۔ کہا تیسرا لاؤ، تیسرے درخت سے لایا، وہ بھی کڑوا۔ انہوں نے کہا تمہارا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا تقریباً 7 سال ہونے کو ہے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم اس عرصے میں کس درخت کا انار میٹھا ہے، کس کا کڑوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت میٹھے اور کڑوے کی پہچان کھانے سے ہوتی ہے، میں نے آج تک ایک انار کا دانہ نہیں کھایا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کس درخت کا انار میٹھا ہے، کس کا کڑوا ہے؟ باغ کا مالک اتنا متاثر ہوا، اتنے عرصے میں اس نے ایک دانہ نہیں کھایا۔ آج کا مسلمان ہوتا اور باغ کا مالک خود باغ میں نہ آتا، وہ کہتا انار کی پیٹیاں بھرو اور پتلی گلی سے نکلو۔ یہ 1200 سال بعد کا مسلمان ہے، اور وہ 1200 سال پہلے کا مسلمان تھا۔ 1200 سال بعد کا مسلمان کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے، 1200 سال پہلے کا مسلمان خدا سے ڈرتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا اس نے ایک دانہ انار کا نہیں کھایا، کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں۔ حسب نہیں دیکھا، دولت نہیں دیکھا، پیسہ نہیں دیکھا، بینک بیلنس نہیں پتہ کیا، جائیدادوں کے بارے میں لسٹ نہیں مانگی، اکاؤنٹ کتنے ہیں اور اکاؤنٹوں میں دولت کتنی ہے نہیں پوچھا، صرف کہا تمہاری زندگی میں تقوی، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی، میں تو غریب آدمی ہوں۔ کہا نہیں، تم سے اچھا رشتہ مجھے نہیں ملے گا۔ اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرایا۔ ان کی بیٹی بھی نیک صالحہ متقیہ تھی۔ ان دونوں کے ملنے سے جو اولاد حاصل ہوئی، پھر دنیا اسے کہتی ہے امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ جب ماں باپ کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے تو اللہ پھر اولادیں بھی ایسی عطا فرماتا ہے کہ جن کے استقبال کے لیے 30,000 کا مجمع آیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک جب رقہ شہر میں داخل ہوئے تھے، 30,000 کے مجمع نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اللہ نے ایسی عزتیں انہیں عطا فرمائی۔ تو یہاں باغ کے مالک نے کس کو دیکھا؟ دینداری کو، اور جب دونوں دیندار تھے تو اللہ نے کتنا نوازا۔ اس لیے میں بات یہ عرض کر رہا تھا، نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، اور لڑکا لڑکی بالغ ہو فوراً نکاح کیا جائے، اور رشتے کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح ہو۔ پیسہ دولت ہمیشہ نہیں رہتا۔ عربی میں سونے کو کہتے ہیں ذہب۔ ذہب کا معنی ہوتا ہے چلا جانا۔ یہ پیسہ ایسا بے وفا ہے، جب تک ہمارے ہاتھ سے جاتا نہیں ہے ہمیں نفع نہیں دیتا۔ تو آپ نے پیسے کو بنیاد بنایا کہ جس میں وفا ہی کوئی نہیں۔ انسان اور تقوی کو وفا نہیں بنایا جو ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے۔ پیسہ تو ہاتھ کی میل، آج ایک کے پاس کل دوسرے کے پاس۔ جن رشتوں کی بنیاد دولت پر ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتے، جن کی بنیاد تقوی پر ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ، متوفہ 463 ہجری کی کتاب ہے، متوفہ 430 ہجری، ان کی کتاب حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ سلف کس طرح رشتے کے انتخاب میں دینداری کو دیکھتے تھے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے اللہ والے گزرے۔ تابعین میں اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا سعید بن مسیب کو۔ ان کے درس میں ان کے شاگرد آتے تھے عبداللہ بن ابی وداع رحمہ اللہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا وہ درس میں نہیں آئے، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن آ گیا درس میں نہ آئے۔ اب چونکہ یہ استاد کے سامنے بیٹھتے تھے، ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، بڑے ذہین، باصلاحیت، ذی استعداد تھے، بڑے متقی تھے، تو ان کی نظر ان پہ ہوتی تھی۔ تو آخر یہ 3 دن سے کیوں نہ آئے؟ چوتھے دن آئے، پوچھا بھائی 3 دن تمہاری غیر حاضری تھی؟ تو انہوں نے کہا استاد جی بات یہ ہے کہ میری گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے، اس لیے میں گھر پہ تھا۔ آج چوتھا دن تھا، میں نے کہا سبق ضائع نہ ہو، اس لیے آپ کی مجلس میں آ گیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا بیٹا کیا تمہارا آگے نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت ارادہ تو ہے، لیکن مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، اس وقت مجھ سے زیادہ تنگ دست کوئی نہیں، نہ میرے پاس اپنا ذاتی گھر ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ، نہ کاروبار، تو مجھے رشتہ کون دے گا؟
فرمایا تم راضی ہو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کراتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا حضرت میرے ساتھ؟ کہا ہاں آپ کے ساتھ۔ حالانکہ یہ فاطمہ ان کی بیٹی وہ تھی، اس دور کا بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک نے سعید بن مسیب سے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے ولید بن عبد الملک، جو ولی عہد تھا، کہ عبد الملک کے مرنے کے بعد اس نے بادشاہ بننا تھا، تو اس نے کہا تھا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے کے ساتھ کر دو۔ بادشاہ نے کہا تھا میرے بیٹے شہزادے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ۔ سعید بن مسیب نے اس لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کرایا تھا۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا تھا، اس نے ان کو 100 کوڑے بھی مارے اور سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی بھی ان کے جسم میں ڈالا۔ بہت کچھ کوشش کی، انہوں نے رشتہ نہ دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ نیک صالح دیندار کو دوں گا۔ بادشاہ کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ اندازہ کریں اگر آج کے دور میں وقت کا وزیر اعظم کہے کہ میرے بیٹے کو رشتہ دے دو، ہم کتنے خوش ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ نیک صالح متقی ہے یا نہیں، اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اس کی زندگی کس میں گزرتی ہے۔ ہم واٹس ایپ پہ یہ بات شیئر کریں گے، سب کو بتائیں گے وزیر اعظم نے اور یا گورنر نے میرے بیٹی کے رشتے کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس دور کے لوگ تھے، ان کی نظر مادیت پہ نہیں ہوتی تھی، ان کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی تھی، پیسے پر نہیں ہوتی تھی، ان کی نگاہیں لوگوں کے قلوب پر ہوتی تھی، ان کی نظریں ایمان اور تقوی پر ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کراتا ہوں۔ یہ فرمانے لگے حضرت میرے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ میں مہر دے سکوں۔ فرمایا مہر کی ادائیگی میں خود کروں گا۔ بچی کے ساتھ اسی مجلس میں نکاح کرا دیا اپنی بیٹی کا۔ ان کی بیٹی بڑی نیک صالحہ، قرآن کی حافظہ، اپنے دور کی عالمہ تھی، کیونکہ بہت بڑے انسان ہیں سعید بن مسیب۔ اب جب دن کو نکاح ہو گیا تو یہ عبداللہ بن ابی وداع کہتے ہیں میں روزے کی حالت میں تھا، تو میں گھر کے اندر بیٹھا تھا، افطاری کے لیے میں نے پانی کھجوریں دسترخوان پہ رکھی ہیں، افطاری کے لیے انتظار میں ہے، تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کون؟ جواب آتا ہے سعید بن مسیب۔ یہ کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا میرے استاد محترم یہ تو گھر جاتے تھے یا مسجد، اس کے علاوہ کسی کے ہاں جاتے نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، کہا دن کو نکاح ہو چکا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم رات ایک دوسرے کے بغیر رہو، اور ساتھ ایک لاٹھی بھی دے دی، کہا میری بیٹی میں اگر کوئی کمی کمزوری نظر آئے تو اصلاح اس سے کر دینا۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ خود ان کے ہاتھ میں دیا، کوئی بارات نہیں آئی، کوئی 10 سے 20 گاڑیاں نہیں آئی، کوئی پٹاخے اور فائرنگیں نہیں ہوئی، گھر کو سجایا نہیں گیا، 25 سے 30 دیگیں نہیں پکیں، اور حالوں میں 10 قسم کی ڈشیں نام و نمود اور ریاکاری کے لیے نہیں ہوئی۔ کتنا سادگی کے ساتھ کہ بیٹی کا ہاتھ پکڑا، خود آ کر یہاں چھوڑ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کی چھت پہ چڑھا عبداللہ بن ابی وداع، اور میں نے اعلان کیا کہ سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا تھا، اور انہوں نے خود اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آئے ہیں، تو رخصتی بھی ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں میں نے افطاری کر دی۔ افطاری کے بعد اگلے چند دنوں کے بعد جب میں ان کے پاس گیا، سعید بن مسیب نے مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے میری بیٹی کو کیسے پایا؟ تو میں نے کہا قرآن کی حافظہ، عالمہ، دیندار، متقی اور شوہر کی خدمتگار اور اطاعت گزار پایا۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی اگر کوئی کمی نظر آئے تو لاٹھی سے اصلاح کر دینا۔ اس دور کے ماں باپ کہتے تھے بچی کو کہ تم نے شوہر کی خدمت کرنی ہے، انہوں نے لاٹھی دی۔ آج کے ماں باپ موبائل دیتے کہ بیٹی ذرا بھی کوئی بات ہو تو فوراً اطلاع کر دینا، تو وہ بیٹی بات ایک ہوتی ہے، 4 اس کے حاشیے ہوتے ہیں، وہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، اپنی ماں کو بتاتی ہے، 4 باتیں اس نے لگائی، 5 باتیں ماں نے جوڑ دیں، 2 ماں کی بیٹیوں نے اضافہ کر دیا، اور پھر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے جب باپ تک یہ بات پہنچتی ہے اور وہ جذبات میں فیصلہ کر دیتے اور گھر اجڑ جاتے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو لوگ دانا اور سمجھدار اور عقل مند لوگ تھے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ وقت کے بادشاہ کے بیٹے کے رشتے کو ٹھکرایا، دینداری کو ترجیح دی، اور جیسے نکاح ہوا فوراً ہی رخصتی کر دی، اور اللہ نے پھر کیسا نوازا، اور خود تعاون بھی کیا، 20,000 درہم بھی دیے، ان سے کہا کہ جاؤ اپنے لیے کاروبار بھی شروع کرو تاکہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اور دعا کی اللہ تمہارے رزق میں برکت دے دے۔ یہ لوگ سمجھدار تھے، داماد کو رقم دے کر کہا کہ جاؤ اس سے اپنے لیے کاروبار شروع کرو۔ آج ہم بیٹیوں کو 10-10 لاکھ کا جہیز تو دے دیتے ہیں، اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کبھی ایک کرائے کے مکان میں کبھی دوسرے میں، اور وہ سارا جہیز اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رقم سے بیٹی کو مکان خرید کے دے دیتے تو ساری زندگی اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ تو ہوتی، ساری زندگی اس کے پاس رہنے کی جگہ تو ہوتی۔
یہ جو 10 تولے سونا بنایا، 20 قسم کی ڈشیں بنائی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، یہ رقم اگر داماد کو کچھ دے دی جاتی، بچی کو دے دی جاتی، وہ اپنے لیے گھر بنا دیتے، زندگی بھر سکون سے تو رہتے۔ بہرحال ہم شریعت سے دور ہیں، اس لیے پریشان ہیں، ہم نے دین کو چھوڑا ہے، اس لیے آج ہم ناکام اور نامراد ہیں۔ جو شادیاں اللہ رسول کی اطاعت میں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، جن شادیوں میں رسم و رواج ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ عموماً ایسی شادیاں سال 2 سال 3 کے بعد طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کی جائے، نکاح کیا جائے سادگی کے ساتھ، شریعت کی تعلیمات کے مطابق، اور اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق